خراسان میں جب فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور ان بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے سلطنت کے اخراجات اس قدر بڑھ جائیں گے کہ جو کچھ علی لایا ہے یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور خراسان کی آمدنی کا ایک ایک درہم جو اس وقت خزانے کے لیے لایا گیا ہے وہ اس وقت ان حالات میں ان کے مقابلے میں 100 درہم خرچ کر کے بغاوتوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ علی بن عیسیٰ نے ایسا کر کے امیر المومنین کے ساتھ بھلائی نہیں کی، بلکہ یہ سلطنت کی بربادی کے آثار ہیں۔ جعفر کی اس گفتگو کو قریب بیٹھے لوگوں نے سن لیا اور اس کی ساری تفصیل انہوں نے ہارون الرشید کو بتا دی۔ اس پر برہم ہو کر ہارون الرشید نے جعفر کو طلب کیا تو جعفر کہنے لگا، جو مال علی بن عیسیٰ لایا ہے وہ جبراً لوگوں سے موصول کیا گیا ہے، لہٰذا اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جعفر کی اس گفتگو کے جواب میں خلیفہ ہارون الرشید نے عجیب سے رد عمل کا اظہار کیا، اس لیے کہ اب وہ دن بدن جعفر برمکی اور اس کے برمکی عزیز و اقارب سے بیزار اور نالاں ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہارون الرشید نے جعفر کی گفتگو کو نہ صرف ناگواری سے سنا بلکہ علی بن عیسیٰ کی اس درجہ عزت کی کہ اسے حیرت اور عبرت ہوئی۔ برمکہ کی تباہی اور بربادی کا ایک اور واقعہ اور حادثہ اس طرح ہوا کہ ایک روز جبرائیل سلطنت کے کسر الخلد میں ہارون الرشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کسر میں بیٹھے بیٹھے دریائے دجلہ کا خوش منظر عجب لطف دے رہا تھا۔ سامنے برمکیوں کی رفیع شان عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ یحییٰ برمکی کے دروازے پر سوار اور پیادوں کا ہجوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر ہارون الرشید نے جب دیکھا تو جبرائیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خدا یحییٰ برمکی کا بھلا کرے، غریب ہمارے واسطے کیسی کیسی سخت محنت اٹھاتا ہے اور ہم اس کی بدولت عیش کرتے ہیں۔ اور پھر تنزیہ سے انداز میں اور دکھ بھرے لہجے میں ہارون الرشید مزید کہنے لگا، حقیقت میں یحییٰ تو خلافت کرتا ہے، میں تو برائے نام ہوں۔ جبرائیل نے کہا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اب برامکا کی خیر نہیں ہے۔ حالات تیزی سے برامکا کے خلاف جا رہے تھے کہ ہارون الرشید نے اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ہارون الرشید اپنے محافظ کے ساتھ بغداد سے نکل کر اپنی سلطنت کا دورہ کرنے لگا تو جس جگہ اور جس باغ میں بھی اس نے خیمے لگائے وہاں سے اسے یہی معلوم ہوا کہ یہ برامکا کی جاگیر ہے۔ ان صداؤں نے ہارون کے کان بھر دیے تھے، اور اس دورے کے دوران ہارون کو یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی ذاتی ناراضگی کی بنا پر جعفر نے بعض اشخاص کو اپنے اختیارات سے خود ہی قتل کر ڈالا تھا۔ اس پر مستداد یہ کہ ایک سلطنت میں خواہ وہ شخصی ہو یا جمہوری، کوئی شخص یا خاندان نیک نام ہو کر زندگی بسر نہیں کر سکتا تو لوگ اس کے مخالف بلکہ جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ برامکا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور وہ سنبھلے نہیں۔ ہارون الرشید کی خلافت میں بھی عربوں کا گروہ دربار میں ایک بڑی قوت رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اہل عجم کا حریف اور مقابل تھا۔ چنانچہ خاندان برامکا کی بربادی کا باعث عرب ہی ہیں، اس لیے کہ ہارون الرشید کی قوت دو عناصر پر مشتمل تھی۔ عسکری قوت کا عنصر عرب تھا اور اس کی صیغہ عجموں کے پاس تھی۔ عرب معمولی سی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں برامکا خوب فضول خرچیاں کرتے اور دولت لٹاتے، تب عربوں کو ان پر غصہ آتا اور ان کی شکایت ہارون تک پہنچاتے۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی برامکا سنبھلے نہیں، اور ان کی بربادی پر جو آخری ضرب لگی وہ کچھ یوں تھی۔ ہارون الرشید کے دور میں جو بغاوتیں ہوئیں ان بغاوتوں کے سرگردہ لوگوں میں سے ایک شخص یحییٰ بن عبداللہ یحییٰ بھی تھا۔ اس کی بغاوت مشہور ہے۔ فضل برمکی کی حکمت عملی سے یحییٰ بن عبداللہ کو ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بنظر اختیار و اعتبار یحییٰ بن عبداللہ کو جعفر کے حوالے کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ اس سیاسی قیدی کو اپنی نگرانی میں رکھے اور جہاں تک ہو اس کی خوب حفاظت کرے، اور ہاں اس کی خوب حفاظت کی جائے۔ چنانچہ جعفر نے یحییٰ کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ کہتے ہیں ایک دن جعفر نے یحییٰ کو اپنے پاس بلایا اور اس کے حالات دریافت کیے۔ اس گفتگو کے دوران یحییٰ بن عبداللہ نے جعفر برمکی سے کہا کہ ہارون الرشید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی اولاد سے ہیں، ہم ابو طالب کی اولاد ہیں، لہٰذا ہارون الرشید ہمارا جانی دشمن ہے۔
اس کے بعد نہایت عاجزی سے اس نے جعفر سے کہا کہ کیا تم مجھے ہلاک کر دو گے؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں؟ خدائے عزوجل سے ڈرو۔ جعفر برمکی نے یحییٰ بن عبداللہ کو چھوڑ دیا اور کہا جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ جواب میں یحییٰ نے کہا مجھے گرفتاری کا خوف ہے۔ جعفر نے ایک خاص شخص کی حفاظت میں یحییٰ بن عبداللہ کو ایک محفوظ جگہ پر بھیج دیا۔ بدقسمتی سے جعفر کا ایک خادم حاجب دوئم فضل بن ربیع کا مخبر تھا۔ فضل بن ربیع عرب تھا اور خراسانیوں ایرانیوں کا انتہا درجے کا دشمن تھا۔ اس خادم نے ساری تفصیل فضل بن ربیع سے کہہ دی اور فضل بن ربیع نے موقع پا کر ساری تفصیل ہارون رشید سے بیان کر دی۔ لہذا خلیفہ ہارون رشید نے تحقیقات کے بعد واقعہ کی چھان بین کر لی تو ایک دن اثناء کلام میں کھانے کے وقت جعفر سے پوچھا کہ یحییٰ بن عبداللہ کا کیا حال ہے؟ اس موقع پر جعفر نے جھوٹ بولا، کہنے لگا امیر المومنین وہ بدستور قید ہے اور بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جعفر کے اس جواب پر ہارون کو غصہ تو بے حد آیا، لیکن اس نے ضبط کیا۔ دوبارہ اس نے جعفر برمکی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا تجھے میری جان کی قسم، کیا یحییٰ قید ہے؟ ہارون رشید کے ان الفاظ پر جعفر برمکی کانپ اٹھا۔ وہ جان گیا کہ شاید ہارون رشید کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں نے اسے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرے نزدیک اس شخص سے کوئی آزار آپ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں ہارون رشید کو یحییٰ کی رہائی کا بہت افسوس ہوا، لیکن بظاہر خوش ہو کر کہا کہ تو نے بہت خوب کیا، میرا بھی یہی ارادہ تھا۔ لیکن جب جعفر ہارون رشید سے رخصت ہوا تو ہارون رشید نے انتہائی غضبناکی میں کچھ جملے کہے۔ اس موقع سے متعلق ایک معتبر راوی لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے جعفر کو بلا سبب قتل کرا دیا، یہ محض غلط ہے۔ سبب یہ تھا کہ جعفر نے یحییٰ کو قید سے چھوڑ دیا تھا، حالانکہ اس کی سخت نظربندی کی ہدایات ہارون رشید نے جعفر کو کی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہی ہارون رشید نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ جعفر برمکی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس واقعے سے ہارون رشید کا غیظ و غضب برمکیوں کے خلاف اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا، اس لیے کہ جعفر نے ایک ایسے سیاسی قیدی کو ہارون رشید سے پوچھے بغیر اپنے طور پر چھوڑ دیا تھا جو کسی بھی وقت بنو عباس کے خلاف خروج کر سکتا تھا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے چند بڑے اور یحییٰ بن عبداللہ کو اپنے طور پر چھوڑ دینے کے واقعات نے آگ تو بھڑکا ہی دی تھی۔ اس آگ پر تیل پھینکنے کا کام چند گمنام خطوط نے کیا جو ہارون رشید کو برابر مل رہے تھے، اور یہ سب خطوط برامکا کے خلاف تھے۔ ان خطوط سے پہلے ہی ہارون رشید جعفر اور اس کے خاندان کی طرف سے بدظن ہو چکا تھا۔ چنانچہ مذکورہ واقعات کو ان گمنام خطوط نے اور بھی مستحکم کر دیا جو برامکا کی شکایت میں ہارون کے پاس بھیجے گئے تھے، جن میں ہارون رشید کو بتایا گیا تھا کہ حقیقت میں ملک اور سلطنت کے مالک تو برامکا ہیں اور خلافت برائے نام عباسی حکمرانوں کے پاس ہے، ورنہ یہی مالک الملک ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک خط ہارون رشید کو ایسا ملا جس میں یہ ساری شکایت اشعار کی صورت میں لکھی ہوئی تھی۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: خدا کی زمین کا امانت دار ہے اور جو حل و عقد کا مالک ہے، اسے کہہ دو کہ یحییٰ کا بیٹا جعفر برمکی تیری طرح مالک بن بیٹھا ہے، تجھ میں اور اس میں کوئی حد فاضل نہیں رہی، تیرا کہنا اس کے حکم سے رد ہو جاتا ہے لیکن اس کا حکم رد نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک عمل بنایا ہے جس کے مثل فارس اور ہند میں کسی نے نہیں بنایا۔ موتی اور یاقوت اس کی کنکریاں ہیں اور اس کی خاک عنبر لوہان ہے۔ ہم لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ جب آپ کو قبر چھپائے گی تو وہ اس ملک کا وارث ہو جائے گا۔ اس سارے غصے اور برامکیوں کے خلاف اس غضبناکی کا اظہار سب سے پہلے ہارون رشید نے جعفر برمکی کے باپ یحییٰ پر کیا، کیونکہ یہ یحییٰ ہی تھا جس کا برامکا میں ہارون رشید سب سے زیادہ ادب کرتا تھا۔ یحییٰ برمکی کا دستور تھا کہ وہ بلا اجازت ہارون رشید کے پاس چلا جاتا تھا، کسی دربان یا حاجب سے اطلاع کرانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ان واقعات کے بعد ایک دن یحییٰ دستور کے مطابق ہارون کے پاس گیا۔ اس وقت طبیب جبرائیل ہارون رشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر یحییٰ نے سلام کیا تو ہارون نے سلام کا جواب دھیمی آواز میں دیا۔
اور یحییٰ کو مخاطب تو نہیں کیا، لیکن اپنے سامنے بیٹھے جبرائیل کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے مکان میں کوئی شخص بلا اجازت اندر آ سکتا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ پھر یحییٰ کی طرف دیکھتے ہوئے ہارون الرشید نے پوچھا، آپ بلا اجازت کیوں آئے ہیں؟ یحییٰ برمکی نے جواب دیا، میں بلا اجازت اس وقت نہیں آیا ہوں، بلکہ جس وقت امیر المومنین بستر خواب میں ہوتے تھے تو میں وہاں تک چلا جاتا تھا، لیکن اب اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرا وہ درجہ نہیں رہا اور میرا آنا امیر المومنین کو ناگوار گزرا ہے۔ یہ جواب سن کر ہارون چپ ہو گیا۔ یحییٰ نے سمجھا کہ بس اب اقبال کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اسی وقت ہارون نے اپنے ندیم اور شاہی جلاد ابو ہاشم کو حکم دیا کہ اب کوئی بھی فرد، کوئی خادم، کوئی غلام یحییٰ کی تنظیم کو کھڑا نہ ہوا کرے گا۔ اسماعیل، ابراہیم، سماوا، برسک، شاریہ اور رویان حویلی کے اس حصے میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں عطریف اور اس کی بیوی کا قیام تھا۔ سب کسی اچھے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے، اور اس موقع پر عطریف وہاں آیا اور اسماعیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اسماعیل میرے بیٹے، ذرا دیوان خانے میں جاؤ، تمہارے بابا دیوان خانے میں ہیں اور ان کے پاس اسحاق موصلی بیٹھا ہوا ہے، وہ تم سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ عطریف کی اس گفتگو سے سب سنجیدہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے شاریہ نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور عطریف کے بجائے اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، امیر، یہ اسحاق موصلی کون ہے اور یہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے خلاف کوئی اور چکر اور ثانیہ تو نہیں اٹھنے والا؟ اس کے نام کے ساتھ بھی موصلی لگتا ہے، اور جو پہلا مغنی تھا جس نے خلیفہ سے آپ کی شکایت کی تھی، جس کا نام ابراہیم تھا، اس کے نام کے ساتھ بھی موصلی لگتا ہے، کہیں یہ اس سلسلے کی کڑی تو نہیں؟ شاریہ کی اس گفتگو سے اسماعیل ہنس دیا اور کہنے لگا، شاریہ، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر فکر مند ہو جاتی ہو، خواہ مخواہ میں فکر مندی کا اظہار کرتی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اسحاق موصلی دراصل ابراہیم موصلی کا بیٹا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کہنے آیا ہے۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تو عطریف پھر بول اٹھا، وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے آیا ہے۔ دیوان خانے میں بیٹھنے کے بعد اس نے بھائی قاسم سے بات کی ہے۔ دراصل اسحاق موصلی خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گیا تھا اور اپنے باپ ابراہیم موصلی کی رہائی کی التجا اور التماس کی تھی، لیکن ہارون الرشید نے بے اعتنائی کا اظہار کیا۔ گو اسحاق موصلی کا خلیفہ کے ہاں بڑا مقام، بڑا وقار ہے، لیکن اپنے سپہ سالاروں کے مقابلے میں ہارون الرشید کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ لہٰذا ہارون الرشید نے اسحاق موصلی سے کہا تھا کہ اس کے باپ ابراہیم موصلی نے چونکہ اسماعیل بن قاسم سے بدسلوکی کی تھی، اس کی اعانت کا باعث بنا تھا، لہٰذا اگر اسماعیل بن قاسم ابراہیم کو معاف کر دے تو رہا کیا جا سکتا ہے۔ عطریف جب خاموش ہوا تو اسماعیل اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، چلو جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، آپ سب لوگ یہیں بیٹھیں۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل بن قاسم عطریف کے ساتھ ہو لیا تھا۔ دونوں جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تو اسحاق موصلی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسماعیل کا استقبال کیا۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ جب سب بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز اسحاق موصلی نے کیا، امیر اسماعیل، جو کچھ میں کہنے آیا ہوں اس کی تفصیل آپ کے باپ سے کہہ چکا ہوں۔ آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی عزت، آپ کے احترام کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے میرے باپ کو زندان میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، وہ کافی مشقت اور قید جھیل چکا ہے۔ خلیفہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس وقت تک وہ میرے باپ کو معاف نہیں کرے گا، اس کی رہائی کا حکم نہیں جاری کرے گا جب تک آپ اسے معاف نہیں کر دیتے۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، میرے باپ کو معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو خلیفہ میرے باپ کو زندان سے نکال دے گا، بصورت دیگر میرے باپ کو ساری عمر توق سلاسل میں زندگی کے باقی دن گزارنے ہوں گے، اور یہ میرے لیے بڑی اذیت ناکی کا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا میری آپ سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ میرے باپ کو معاف کر دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسحاق موصلی تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہنے لگا، جہاں تک اس سانے کا تعلق ہے تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ غلطی میرے باپ کی تھی۔ دراصل اس نے اپنے
اور آپ کے مقام کا غلط تقابلی جائزہ لیا۔ میرے خیال میں اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے مزاج اور اس کی طبیعت کا بھی غلط اندازہ لگایا تھا، اس لیے کہ ہارون الرشید اپنے سالاروں پر اپنا سب کچھ نچاور کر سکتا ہے، پھر ان کی اہانت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر یہ بات میرے باپ نے ذہن میں رکھی ہوتی تو کبھی آپ کے ساتھ وہ سانحہ پیش نہ آتا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے لیے میں شرمسار ہوں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ پھر التماس کرتا ہوں کہ میرے باپ کو معاف کر دیں۔ آپ کے معاف کرنے سے اسے زندان سے رہائی مل جائے گی۔ جب تک اسحاق موصلی بولتا رہا، اسماعیل بن قاسم بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے خاموش ہونے پر اسے مخاطب کر کے اسماعیل کہنے لگا، اسحاق، تم جانتے ہو تمہارے باپ سے میری کوئی خاندانی دشمنی نہ تھی، نہ کوئی ذاتی عناد تھا۔ اس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس حقیقت سے تم بھی آگاہ ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ اس حقیقت کے باوجود اس نے ایک غریب نجار کا 1 ماہ کا محافظہ روک لیا اور یہ معاملہ کسی بھی صورت اسے زیب نہ دیتا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اس حادثے کو جنم ہی نہ لینے دیتا، اور اگر میں اس کے پاس چلا ہی گیا تھا تو فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جتنا اس غریب نجار کا محافظہ بنتا تھا اس سے زیادہ ادا کر کے اپنی فراخ دلی، اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرتا۔ لیکن اس نے مجھے اس کا محافظہ اور اجرت نہ دینے کا خشک جواب دے دیا، بلکہ لڑائی جھگڑے تکرار پر اتر آیا۔ جعفر برمکی کو اپنا حامی، اپنا ناصر، اپنا ہمنوا جان کر میرے ساتھ الجھا، دھمکیاں دیں اور بڑے روکھے پن سے معاوضہ دینے سے انکار کیا۔ اس کی حمایت کرتے ہوئے جعفر برمکی نے مجھے یہاں تک دھمکی دی کہ اس معاملے میں ہم میں سے کسی کی گردن بھی کٹ سکتی ہے، اور میں نے اسی وقت جعفر برمکی سے کہہ دیا تھا کہ وقت بتائے گا کہ گردن کس کی کٹتی ہے۔ جعفر کا معاملہ تو ہمارے ساتھ الگ ہے۔ جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے، اگر تم اسے سمجھا دو کہ آئندہ وہ کسی غریب اور ضرورت مند کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اپنی اکڑ پن، اپنے گھمنڈ، اپنے تفاخر کو ترک کر دے گا، تو میں تمہارے باپ کو معاف کر دوں گا۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے اسحاق موصلی خوش ہو گیا اور فوراً آگے بڑھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسماعیل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، امیر، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں اپنے باپ سے اس پر عمل کرا کے چھوڑوں گا۔ بس ایک بار آپ انہیں معاف کر دیں، وہ زندان سے باہر آ جائے، وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ پھر اسحاق موصلی دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور کسی قدر مسکراتے ہوئے اسماعیل نے اسے مخاطب کیا، اگر یہ معاملہ ہے تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، اپنے گھر میں مطمئن ہو جاؤ۔ آج شام کو ویسے بھی امیر المومنین نے مجھے طلب کیا ہے، وہ حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں اور روانہ ہونے سے پہلے کچھ ہدایات دینا چاہتے ہیں۔ جب میں ان سے ملوں گا تو ابراہیم موصلی سے متعلق ان سے گزارش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آنے والی شب کو تمہارا باپ زندان کے بجائے گھر پر ہوگا۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ پر اسحاق موصلی نے کئی بار اس کا شکریہ ادا کیا، بڑے پرجوش انداز میں اس سے گلے ملا اور وہاں سے رخصت ہو کے چلا گیا۔ اسحاق موصلی کے جانے کے بعد شاریہ، سماوا، برسک، رویان اور ابراہیم سب دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ خالی نشستوں پر بیٹھنے کے بعد گفتگو کا آغاز شاریہ نے ہی کیا اور اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ جو ابراہیم موصلی کا بیٹا آیا تھا، یہ کیا معاملہ طے کر کے گیا ہے؟ شاریہ کے سوال پر ابن قاسم دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اسماعیل نے بھی شاریہ کی طرف دیکھا، پھر کہا، اس نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ طے کرنا ہے، بس یہی کہنے آیا تھا کہ میرے باپ کو معاف کر دیا جائے۔ دراصل وہ امیر المومنین کے پاس گیا تھا تاکہ اس کے باپ کو رہائی ملے، لیکن امیر المومنین نے شرط یہ رکھی ہے کہ جب تک میں ابراہیم کو معاف نہ کروں اسے زندان سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے بعد دیوان خانے میں جو گفتگو اسحاق موصلی سے ہوئی وہ تفصیل کے ساتھ اسماعیل نے سب کہہ دی تھی۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تب اسماعیل نے اپنے باپ قاسم کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا، اسحاق موصلی کی آمد سے قبل ہم ایک موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ دراصل شاریہ اور سماوا دونوں کچھ خریداری کے لیے بازار جانا چاہتی ہیں۔ یہ آپ میرے، ابراہیم اور سب گھر والوں کے لیے کپڑے اور کچھ دوسری اشیاء خریدنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ابراہیم کے ساتھ بھیج دوں۔
اسماعیل جب خاموش ہوا تو تھوڑی دیر تک قاسم بڑے پیارے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، قاسم، تم امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید کے سب سے عمدہ، سب سے ہر دل عزیز، سب سے زیادہ شجاع اور نامور سالاروں میں ہو۔ دشمن تمہارا نام سن کر لرزتے کانپتے ہیں، لیکن گھر میں تم بچے کے بچے ہی رہے۔ بیٹے، میرے بعد تم گھر کے بڑے ہو، اب تمہاری بڑھائی اور ذمہ داری میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ شاریہ کے ساتھ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ بیٹے، اس کی موجودگی میں تمہیں میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تم خود انہیں اجازت دے سکتے تھے اور انہیں رقم دے سکتے تھے کہ بازار جا کر خریداری کر لیں۔ قاسم کی گفتگو کے جواب میں اسماعیل کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے شاریہ بولی، بابا، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں قطعی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، میری ان سے منگنی ہو چکی ہے، ہم دونوں کے درمیان ایک تعلق اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس کے باوجود بابا گھر کے سربراہ آپ ہیں، ہر معاملے میں آپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ صرف ابھی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی کام آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا کرے گا۔ یہ ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے میں ہی نہیں گھر کا کوئی بھی فرد روگردانی نہیں کرے گا۔ جب تک آپ زندہ ہیں اس گھر پہ آپ ہی کی حکمرانی رہے گی۔ اب بھی آپ ہی اجازت دیں تو میں سماوا اور بھائی ابراہیم کے ساتھ بازار جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ ابن قاسم تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے تحسین آمیز انداز میں شاریہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بچی، جہاں تیرے جیسی بیٹیاں ہوں وہاں گھر کا خزان زدہ ماحول بھی بہاروں میں بدل جاتا ہے۔ قاسم کی اس گفتگو سے سب خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس بار شاریہ کے بجائے سماوا چہتے ہوئے بولی، بابا، آپ سے ہمیں صرف اجازت چاہیے تھی، رقم نہیں۔ جہاں تک رقم کا سوال ہے وہ ہم بھائی سے لے چکے ہیں۔ بھائی اسماعیل نے کہا تھا، میں رقم تو دے دیتا ہوں مگر بازار جانے کی اجازت بابا ہی دیں گے۔ اب جب کہ آپ اجازت دے چکے ہیں تو کیا میں، آپ ہی اور بھائی ابراہیم بازار جائیں؟ اس موقع پر قاسم نے اسماعیل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹے، تم خود بھی ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہو؟ جواب میں اسماعیل فوراً بول اٹھا، بابا، میں ضرور ان کے ساتھ جاتا اور بڑے بھائی کی حیثیت سے میرا جانا بنتا بھی تھا، لیکن بابا شاید آپ بھول گئے ہیں کہ شام کو امیر المومنین نے سارے سالاروں اور عمائدین کو قصر میں بلایا ہے، اس لیے کہ امیر المومنین آج ہی حج پر روانہ ہونا چاہتے ہیں اور روانگی سے پہلے وہ سلطنت کے امور میں اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ اس بنا پر میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تھوڑی دیر تک میں قصر کی طرف چلا جاؤں گا۔ اسماعیل کی اس گفتگو سے قاسم مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک شاریہ، ابراہیم اور سماوا تینوں بازار چلے گئے تھے، جبکہ اسماعیل قصر خلافت کا رخ کر رہا تھا۔ اسماعیل جب قصر میں داخل ہوا تو اس وقت قصر میں سارے چھوٹے بڑے سالار، سلطنت کے قاضی، عمائدین، مشیر، وزیر، حاجب اور دیگر سب ذمہ دار لوگ موجود تھے۔ سب کو سلام کرتا ہوا اور سب کو ملتا ہوا اسماعیل اپنی مخصوص نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پشتی دروازے میں حرکت ہوئی اور ہارون الرشید اپنے بیٹے امین، مامون اور مؤتمن کے ساتھ نمودار ہوا۔ سب نے نشستوں سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تو حاضرین بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر قصر میں خاموشی رہی، پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے ہارون الرشید نے حج پر جانے کے سلسلے میں کچھ احکامات جاری کیے۔ لوگوں پر یہ بھی انکشاف کیا کہ یحییٰ برمکی، اس کے سارے بیٹے اس کے ہمراہ حج پر جائیں گے۔ 3 بیٹوں یعنی امین الرشید، مامون الرشید اور مؤتمن بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا۔ اپنے سارے سالاروں کو حکم جاری کیا کہ اس کے بعد سلطنت کو اسی طرح چلائیں گے جس طرح اس کی موجودگی میں چلتی رہی ہے۔ ساتھ ہی اپنے سارے افراد کے سامنے اس نے اپنے بیٹے قاسم، جس کا لقب مؤتمن تھا، امین اور مامون کے بعد اس کی ولی عہدی کا عہد بھی لیا اور کچھ علاقوں کو بھی مختص کیا جن کا حکمران مؤتمن کو مقرر کیا گیا۔ اس طرح سارے احکامات جاری کرنے کے بعد جب ہارون الرشید مجلس کا اختتام کرنے لگا تب اسماعیل بن قاسم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المومنین، اس موقع پر میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی،
پھر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، بڑے عرصے بعد دیکھا ہے کہ تم نے دربار میں یوں کھڑے ہو کر مجھ سے کچھ کہنا چاہا ہے۔ کہو، تم جانتے ہو میں کس قدر تمہاری عزت کرتا ہوں، کیسا احترام تمہارے لیے اپنے دل میں رکھتا ہوں، تمہاری ہر بات سنوں گا، کہو۔ ایک غائرہ نگاہ اسماعیل بن قاسم نے کسر میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں پر ڈالی، پھر ہارون رشید کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، امیر المومنین، آپ نے میری وجہ سے ابراہیم موصلی کو زندان میں ڈالا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے رہا کر دیا جائے، میں یہی التجا آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید پھر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے ابراہیم موصلی کا بیٹا اسحاق موصلی تمہارے پاس پہنچا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اگر اسماعیل اسے معاف کر دے تو میں اسے زندان سے نکال دوں گا۔ ابن قاسم، میں تمہاری فراخ دلی اور سلیم الطبع کی قدر کرتا ہوں، اگر تم ابراہیم موصلی کو معاف کرتے ہو تو میں بھی فضل بن ربیع کو حکم دیتا ہوں کہ وہ ابراہیم موصلی کو زندان سے نکال کر گھر جانے کی اجازت دے دے گا۔ ساتھ ہی ہارون رشید نے وہ مجلس ختم کر دی تھی۔ سب لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ جس وقت اسماعیل اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں پیچھے سے تیز تیز چلتا ہوا طبیب جبرائیل آ ملا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن قاسم، ایک انکشاف نے مجھے تجسس اور فکرمندی میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل نے چونکنے کے انداز میں طبیب جبرائیل کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کس بات نے آپ کو تجسس میں ڈال دیا ہے؟ اس پر جبرائیل کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں دیکھتا ہوں امیر المومنین ہارون رشید کی غذا کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ کھل کر کھاتا تھا، صحت اس کی بڑی اچھی تھی، اب اس کی غذا بڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دل میں کچھ وسوسات ابھرے ہیں، میرا علم کہتا ہے کہ امیر المومنین کو کوئی فکر اور غم ہے، اسی فکر اور غم کی وجہ سے اس نے اپنی غذا کم کر دی ہے، اور ایسا اس کی صحت کے لیے مضر ہے۔ جبرائیل جب خاموش ہوا تو کچھ دیر اسماعیل سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جبرائیل، تم فکر مند نہ ہو، امیر المومنین حج پر روانہ ہونے والے ہیں، حج کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور امیر المومنین سے غذا کی کمی کرنے کی وجہ ضرور پوچھوں گا۔ اسماعیل بن قاسم کے ان الفاظ سے طبیب جبرائیل کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر دونوں علیحدہ ہوئے اور اپنی اپنی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ ہارون الرشید اپنے بیٹوں یحییٰ برمکی اور اس کے سارے بیٹوں کے علاوہ اپنے محافظ دستوں کے سالار ارسمہ بن الامین کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ حج پر روانہ ہوا۔ ہارون الرشید کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ عباسیوں میں جس خلیفہ نے سب سے زیادہ حج کیے ہیں وہ ہارون الرشید ہی تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ حج ہارون الرشید کا ایک خاص مقصد کے تحت تھا، اس لیے کہ وہ دارالخلافہ بغداد سے دور لے جا کر جعفر برمکی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا حج کا مقصد کیا۔ اس لیے کہ اگر جعفر برمکی بغداد میں قتل کیا جاتا تو ایرانیوں کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ تھا، اور بلا شبہ عرض حجاز میں مشکلات کا سامنا کسی بھی صورت ہارون الرشید کو نہ کرنا پڑتا۔ بہرحال ہارون الرشید حج پر روانہ ہوا۔ وہ انبار پہنچا اور وہاں سے مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں ہارون الرشید برمکیوں کی تالیف قلوب کرتا ہوا مکہ پہنچا۔ اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ برمکوں کے خلاف اس کے کیا خیالات ہیں۔ مکہ پہنچ کر اس نے خالد بن عیسیٰ کاتب کے مکان میں قیام کیا۔ اس سفر میں یحییٰ برمکی، جعفر برمکی، فضل برمکی اور موسیٰ برمکی کے علاوہ محمد برمکی سب اس کے ہمراہ تھے، اور یہ سب لوگ مکہ میں ایک شخص ابن نوح کے ہاں ٹھہرے۔ مکہ پہنچ کر اس نے وہاں کے لوگوں سے بھی اپنے بیٹے معتمن کے لیے بات کی کہ امین اور مامون کے بعد وہ تاج و تخت کا وارث ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں امین اور مامون کو خانہ کعبہ لے جا کر سلطنیت کے متعلق کچھ نصیحتیں، پھر دونوں سے جدا جدا معاہدے لکھوائے جو ان کی ولی عہدی سے متعلق تھے۔ بظاہر خلیفہ ہارون الرشید ایسے کام کر رہا تھا جس سے نہ اس کا معافی الضمیر معلوم ہوا اور نہ برمکہ میں کوئی فکرمندی اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ ہارون الرشید اپنے جذبات کو روکے ہوئے تھا۔
لیکن جس وقت اپنے قافلے کے ساتھ ہارون الرشید نے اسوان کے مقام پر پڑاؤ کیا تھا، اس وقت کچھ لوگوں کو اس کے دلی جذبات کا احساس ہوا